بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون وكما تبعثون تحشرون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ ہفتے ایک چیز ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ انسان کا مزاج، خیالات، ضرورتیں ایسی ہیں کہ وہ اکیلے رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک بہت اہم چیز رکھی جس کی وجہ سے انسان کہا جاتا ہے، وہ چیز ہے انسیت، لگاؤ اور تعلق۔ اللہ نے انسان میں انسیت رکھی کہ یہ بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہے، کسی سے انسیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کسی سے لگاؤ اور تعلق رکھے، بالخصوص انسانوں کی ایک جنس دوسری جنس سے یعنی مرد عورت کے ساتھ کوئی تعلق رکھے، اس کے دو طریقے ہیں، یا تو حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام طریقہ ہے تو اسلام میں اس طریقے کی کوئی اجازت اور گنجائش نہیں، یہ اسلامی تعلیمات کی بھی خلاف ہے، اور اسلام نے اس چیز پر بڑا زور دیا کہ حرام تعلقات کسی بھی درجے میں جائز نہیں، کیونکہ اگر حرام تعلقات قائم کیے جائیں، اس کے نتیجے میں اولادیں ہوں تو ان کا نسب وغیرہ معلوم نہیں ہوگا، حلال و حرام کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ پھر آگے رشتے جب جوڑے جائیں گے تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کس کا کس سے کیا رشتہ بیٹھتا ہے، چونکہ وہاں نسب ہی کا علم نہیں۔ دوسرا انسیت کا طریقہ ہے جو حلال طریقہ ہے، جو شریعت نے جائز قرار دیا، بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ وہ طریقہ نکاح کہلاتا ہے کہ ایک مرد دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرے اور نکاح کے ذریعے وہ تعلقات قائم ہوں، توالد و تناسل ہو، اولادوں کا سلسلہ جاری ہو۔ تو یہ نکاح شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیا، یہ اللہ بلکہ ہر امت کو اللہ نے دیا، اس امت کو بھی اللہ نے نکاح جیسے نعمت سے نوازا ہے تاکہ مرد عورت کے ساتھ حلال طریقے پر انسیت، محبت اور لگاؤ کر سکے اور حرام طریقے سے بچ سکے، چونکہ انسیت اس کی فطرت میں شامل ہے، انسیت انسان کو چاہیے۔ یہ جو حلال طریقہ جسے نکاح کہا جاتا ہے، نکاح میں چند چیزیں ہوتی ہیں، بالخصوص خاص طور پر 6 چیزیں جن میں 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ اسی کا نام نکاح ہے اور شادی ہے، اور مذہب اسلام میں اسی شادی کو پسند کیا گیا۔ 2 فرض ہیں، پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول۔ ایجاب کے معنی آتے ہیں مرد یا عورت میں سے کسی کی طرف سے پیشکش ہو اور دوسرا اس کو قبول کر لے، اسے ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے۔ چاہے مرد کی طرف سے پیشکش ہو، عورت قبول کرے کہ مجھے قبول ہے، یا عورت کا وکیل یا ولی کوئی بھی اس کی طرف سے پیشکش کرے، جیسا کہ عام طور سے نکاح پڑھانے والا وکیل کی موجودگی میں مرد سے پیشکش کرتا ہے کہ آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کر دی جاتی ہے، کیا آپ نے اسے قبول کیا؟ مرد کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو ایجاب اور قبول ہوا، یہ نکاح کا پہلا فرض ہے۔ نکاح کا دوسرا فرض ہے دو مسلمان مرد گواہوں کا ہونا۔ پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہوں، دوسری شرط ہے عاقل ہوں، عقل مند اور سمجھدار ہوں، تیسری شرط ہے انہی گواہوں میں کہ وہ
بچے نہ ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، تو 2 مسلمان مرد گواہوں کا ہونا، اگر مرد نہ مل سکیں تو کم از کم 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں جو اس کی طرف سے گواہی دے سکیں، اس مجلس کے گواہ بن سکیں۔ یہ نکاح کے 2 فرض ہیں۔ ان سے 2 بار، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، اگر ایجاب اور قبول نہ ہو یا اسی طریقے پر مسلمان گواہ نہ ہوں تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اس کی نظیر ملتی ہے اگر مثال کے طور پر کورٹ میرج کیا جا رہا ہے، کورٹ میرج کرتے وقت صرف لکھائی پڑھائی ہوئی، یعنی کچھ کاغذات کی خانہ پوری، اس پہ سگنیچر کرائے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو بیوی بنا کر دی جاتی ہے کہ آپ نے قبول کیا، ایجاب و قبول کسی طرف سے نہیں ہوا، تو اس کورٹ میرج کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کورٹ کے اندر اس وقت مسلمان گواہ نہ ہوں، غیر مسلم ہوں، ان کے سامنے نکاح ہو، یا اگر مسلمان ہو تو مرد نہ ہو، یہ والی شرط نہ پائی جاتی ہو تو اس کورٹ میرج کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ بسا اوقات نکاح کی کچھ حالت اور کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ علماء منع کرتے ہیں کہ آپ کا نکاح جائز نہیں، اور ہمارے بھولے بھالے نوجوان یہ حوالہ دیتے کہ ہم نے جب کورٹ میرج کر لیا تو نکاح کیوں نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا چاہیے اس کورٹ میرج کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں جس میں یہ 2 شرطیں نہ پائی جائیں، یا تو ایجاب قبول لفظوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے ہی نہ ہو، صرف لکھائی پڑھائی ہوئی، اس کا اعتبار نہیں، یا اسی طریقے پر 2 مسلمان مرد گواہ نہیں ہیں تو بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 نکاح کے فرض ہیں، نمبر 1 ایجاب اور قبول، نمبر 2 2 مسلمان گواہوں کا ہونا۔ ایک نکاح کا واجب ہے، وہ ہے مہر، جو مرد پر اس کی حیثیت اور استطاعت کے اعتبار سے واجب ہوتا ہے، عورت کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ مہر کے معاملے میں ہم ان پڑھ اور گنوار ہونے کے باوجود بسا اوقات، یعنی صرف اس مسئلے میں کوئی معلومات نہ ہونے کے باوجود لڑکے کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم اس طریقے پر ہوتا ہے، حالانکہ مہر کو شریعت نے کہا کہ مرد پر واجب، اور یہ واجب ہوگا مرد کی استطاعت کے مطابق کہ اس کی ادا کرنے کی جتنی حیثیت ہو، لیکن بسا اوقات لڑکی والا مال میں زیادہ ہے، وہ کوئی چیز مثال کے طور پر بڑا سامان موٹر سائیکل وغیرہ دے رہا ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ذمہ دار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ لڑکے کے اوپر اس طریقے کا ظلم کرتے ہیں کہ جب یہ موٹر سائیکل دے رہا ہے تو مہر 10,000 نہیں چلے گا، مہر فاطمی چلے گا۔ حالانکہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، تو انہیں بھی معلوم نہیں، لیکن لڑکے کو جان بوجھ کر اس طرح باندھا جاتا ہے، جبکہ شریعت نے اس میں لفظ استعمال کیا کہ جو مہر واجب ہوگا وہ لڑکے کی استطاعت اور حیثیت کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر اس کی حیثیت یہ ہے، گنجائش یہ ہے کہ وہ 25,000 اطمینان سے ادا کر سکتا ہے، تو باندھنے میں 25,000 مہر رکھنے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ مہر زیادہ ہو، لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ وہ لڑکے کی استطاعت سے زیادہ نکل جائے۔ کبھی انشاءاللہ مہر پر تفصیلی بات ہوگی تو اس کی پوری تفصیل بتائی جائے گی کہ مہر کتنی طرح کے ہیں۔ تو یہ ایک نکاح کا واجب ہے مہر۔ 3 سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پہلی سنت ہے خطبے کا ہونا۔ خطبہ عموماً جب کورٹ کے اندر جا کر شادی کی جائے گی، کورٹ میرج کیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں خطبہ نکاح نہیں پڑھا جاتا، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں خطبہ چھوڑ دیا گیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کی شکل میں نکاح ہو بھی گیا تو اس نکاح میں کبھی برکت نہیں آ سکتی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی گئی۔ نکاح کی پہلی سنت یہ ہے کہ اس میں خطبہ ہو۔ دوسری سنت یہ ہے کہ خطبہ مکمل ہونے کے بعد چھہارے یا کھجور تقسیم کی جائیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، وہاں یہ سنت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ لڑکا اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن
رضی اللہ عنہ، انہوں نے نکاح کیا، واقعہ تو لمبا ہے۔ وہ اگلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کپڑوں پر، چادر پر پیلا نشان تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا، انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی، آپ نے شکوہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم کیسے میرے صحابی ہو سکتے ہو، تمہیں مجھے نکاح کرنے، کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو مسلمانوں کے اوپر خود ان کی جان، مال اور ان کی بیوی، بچے، سب سے زیادہ نبی کو حق حاصل ہے۔ جب نبی دعوت کرنے پر، نہ پوچھنے پر شکایت نہیں کرتے تو عام انسانوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس پر پریشر بنائے کہ تم قرض لے کر ہماری دعوت کرو۔ جتنی استطاعت ہو اتنی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ تمہیں ولیمہ کر لینا چاہیے چاہے ایک بکری کے ذریعے سے ہی ہو۔ اس کا مطلب آپ نے ولیمے کی ترغیب دلائی کہ ولیمہ کر لو، اگر گنجائش ایک بکری کی ہے تو اس سے ہی کر لو، یہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے پر اپنے نکاحوں کا ولیمہ ثابت ہے۔ بڑا پروگرام کسی میں ثابت نہیں، چونکہ جیسی جس طرح استطاعت رہی۔ ایک سفر میں نکاح ہوا، وہاں کوئی ایسا نظام نہیں تھا، آپ نے وہاں بھی ولیمہ کیا، دسترخوان لگایا، فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ دسترخوان پر لا کر رکھ دو۔ وہ جمع کیا گیا، آپ نے برکت کی دعا فرمائی، کہا سب اس میں سے استعمال کر لو، اور یہ سب کے لیے ولیمے کی دعوت ہے۔ تو حسب استطاعت ولیمہ کرنا یہ سنت ہے۔ بہرحال ان 6 چیزوں میں سے 2 فرض، 1 واجب، 3 سنتوں میں سے ایک چیز کو ذکر کرنا یہ اہم ہے، وہ ہے خطبہ نکاح۔ خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ سنت ہے، لیکن خطبہ نکاح کو پڑھتے، اس خطبے کا پڑھنا سنت ہے اور اس کو سننا واجب ہے۔ جب نکاح کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوان بھی وہاں سیلفی لینے میں، فوٹو کھینچنے میں، شور شرابے میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ گناہ کرتے ہیں کہ اس کو سکون سے نہیں سنا جاتا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے جب نکاح ہو جس مجلس میں بھی، خود بھی خاموش رہنا چاہیے اور سب کو خاموش کرنا چاہیے، تاکہ جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ اس واجب کو ادا کر لیں۔ اس خطبے میں خطبہ پہلے سے بھی دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ خطبہ دیا جاتا تھا، لیکن اس خطبے میں اپنی خاندانی شرافت، خاندانی بزرگیاں، حسب و نسب پر فخر کرنا، ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا، آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، یعنی نبوت سے 15 سال پہلے نکاح ہوا۔ خطبہ چچا ابو طالب نے پڑھا، ظاہر سی بات ہے شرعی خطبہ تو نہیں تھا، انہوں نے اسی طرز پر خطبہ پڑھا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ پہلے پڑھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا، اس میں جو خرابیاں تھیں وہ دور کر دی، جو اچھائیاں تھیں وہ شامل کر دی۔ اچھائیاں شامل کی کہ سب سے پہلے خطبے میں اللہ کی حمد ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو۔ چنانچہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، اس میں یہی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس سے استغفار چاہتے ہیں۔ اور آگے وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو نکاح میں پہلی چیز جو خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کی وہ اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان۔ پھر اس میں چند آیتیں قرآن کریم کی وہ ہیں جس میں سب سے پہلے انسانوں کی حقیقت کی یاد دلائی گئی
کہ انسانوں کی حقیقت یہ ہے کہ انسان الگ نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، طریقہ یہ رہا کہ پہلے اس جان سے اس کی بیوی کو، یعنی وہ جان حضرت آدم ان کی بیوی کو انہی سے پیدا کیا، پھر دونوں سے نسل انسانی شروع ہوئی۔ پتہ چلا پوری انسانیت کی جڑ یہ ہے کہ ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ پھر انسانوں نے جو اپنے آپ کو قبیلوں میں، ذات برادریوں میں، ہر چیزوں میں بانٹ لیا، یہ اللہ کی اس تخلیق کا اصول اس کے برخلاف ہے۔ لہٰذا اسی اصول کے مطابق تمہیں رہنا چاہیے، سب کی ماں ایک، سب کا باپ ایک۔ یہ حوالہ آیت میں پہلے دیا جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم خطبہ نکاح کی تشریح بارہا سنیں، تاکہ اس مجلس میں بیٹھ کر ہمیں احساس ہو یہ آیتیں، یہ قرآن کے پیغام کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو پہلا پیغام یہ ہے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ہو، ایک ہی بن کر رہنا چاہیے۔ اسی آیت میں دوسرا پیغام دیا گیا واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم جس سے تم سوال کرتے ہو۔ اللہ سے ہر بات کا سوال کیا جاتا ہے۔ والارحام، ان رشتہ داریوں کی نزاکت سے بھی اللہ سے ڈرو۔ بات میں رشتہ داری توڑ دی، رسم آپ کے مطابق نہیں ہوئی، رشتہ داری توڑ دی، آپ کی سوچ کے مطابق آپ کا اعزاز و اکرام نہیں ہوا تو رشتہ داری توڑ دی۔ اللہ نے اس رشتہ داری کا واسطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو خطبہ نکاح میں اسی لیے رکھا تاکہ پتہ چلے کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا سبق ایک ماں باپ کی اولاد و ایک ہی بن کر رہنا۔ دوسرا سبق دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے۔ تیسرا رشتوں کی نزاکت کو سمجھا جائے، اور آگے یہ بھی بتا دیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہیں۔ تم اللہ کی نگرانی میں ہر وقت ہو، باہر نہیں جا سکتے۔ ظالم ہو تو بھی اللہ کے یہاں ہو، اللہ کی نظر میں ہو، مظلوم ہو تو بھی اللہ کی نظر میں ہو۔ اس آیت میں کئی پیغام کے ساتھ ایک پیغام واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت پھر پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس آیت میں 2 مرتبہ یا ایھا الناس اتقوا کا، پہلے اتقوا ربکم الذی، پھر واتقوا اللہ الذی تساءلون۔ آیت میں 2 بار ڈرنے کو کہا گیا۔ اگلی آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، پھر اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو۔ ان رشتوں میں عموماً بیچ میں کوئی اور پڑتا ہے رشتے کرانے میں، تو وہ کبھی ادھر کی ادھر، سچ کا جھوٹ، جھوٹ کا سچ بنا کر پیش کرتا ہے۔ پیغام دیا گیا ہمیشہ سچ بولو۔ اس کا مطلب رشتے کی بنیاد میں سبق دیا جا رہا ہے کہ اس کو اگر بچانا ہے تو سچائی کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ تفصیل لمبی ہے لیکن مختصر تشریح یہی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت اور پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، بڑی سختی کے ساتھ کہا گیا 4تھی مرتبہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اپنا ڈر مسجدوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر تو دکھاتے ہیں اللہ کے ڈر سے نماز پڑھنے آ گئے، لیکن ان معاملات میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کے یہاں اگر ہم بیوی پر یا بیوی شوہر پر ظلم کرتی ہے تو اس کی بھی پکڑ ہوگی اور اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کہا 4تھی مرتبہ انہی آیتوں میں فوراً کہا گیا اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسی حالت میں آئے جبکہ تم مسلمان ہو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے ان مختصر سی آیتوں میں، چند آیتوں میں 4 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا۔ اس کی علماء نے تشریح یہ لکھی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اس نزاکت پر، اس کمزوری پر قائم رہتا ہے کہ دنیا کے کتنے اصول اور قوانین منظم کر لو، ان اصول پر یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ ہر ملک میں قانون بنائے جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بھی میاں بیوی کے رشتے مضبوط نہیں رہتے۔ اللہ نے فرمایا ایک ہی قانون بنا لو، اسی قانون کے مطابق کبھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا، وہ قانون اللہ کا خوف۔ جس مرد کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا بیوی کے سارے حقوق ادا کرے گا،
جس بیوی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ شوہر کے سارے حقوق ادا کرے گی، اور جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک دوسرے کی عزت احترام کریں گے تو رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس لیے نکاح کے خطبے میں 4 بار ایک بات پر اتنا زور دیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اسی لیے دیا گیا کہ دنیا کے قانون اس رشتے کی کمزوری کو نہیں بچا سکتے، جتنا یہ ایک قانون بچا سکتا ہے وہ ہے اللہ کا خوف۔ اور اگر اللہ کا خوف نہ رہے تو اس بات کا اشارہ دیا کہ جہاں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہاں انسان کی موت کس حالت پر آئے کچھ پتہ نہیں رہتا۔ اس لیے فرما دیا اس بات کا ہر وقت خیال رہے تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ موت کس طرح آتی ہے۔ فرمایا کما تعیشون تموتون، جس حالت پر تم زندگی گزارو گے اسی حالت پر موت آئے گی۔ ایک آدمی زندگی بھر کلمے کا ورد کرتا ہے تو مرتے وقت کلمہ زبان پر چڑھ جائے گا۔ جس حالت پر انسان زندگی گزارتا ہے اسی پر موت آتی ہے۔ فرمایا وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، جس حالت پر تمہیں موت آئے گی قبر سے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا تو ایمان کی حالت میں، کفر پر ہوا تو کفر کی حالت میں۔ جیسا حدیث شریف میں اگر حج کرتے ہوئے انتقال ہوا تو قبر سے لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ طالب علم حفظ کرتے ہوئے انتقال کر گیا تو قرآن کریم پڑھتا ہوا قبر سے نکلے گا۔ تو جیسی حالت میں موت آئی ایسی حالت میں قبروں سے اٹھیں گے۔ آگے فرمایا وَكَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ، قبر میں جس حالت میں قبر سے نکلیں گے اسی حالت میں میدان محشر میں پیشی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جیسی زندگی ویسا یہ پورا عمل چلتا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا زندگی اللہ کے خوف کے مطابق گزارنی چاہیے تاکہ آگے موت کا معاملہ، قبر کا، قبر سے اٹھنے کا اور حشر کا معاملہ اسی طریقے پر ہو۔ بہرحال یہ مختصر ان آیتوں کی تشریح تھی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث ہیں اور احکام ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔